الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ حمیم السجدہ کا آخری اور چھٹے رکوع کی تلاوت کریں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اس میں وہ مختلف ہو گئے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر ایک بات تمہارے رب کی طرف سے گزر نہ چکی ہوتی، پہلے نہ فرما دی گئی ہوتی، تو جبھی ان کا فیصلہ ہو جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ ضرور اس کی طرف سے ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں، وہ شک میں پڑے ہیں، شک میں انہیں ڈال دیا ہے، شیطان نے اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ من عمل صالحا فلنفسه، تو جو نیکی کرے وہ اپنے بھلے کو کرے گا۔ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور جو برائی کرے گا تو اپنے برے کو تو اچھی طرح غور کر لو، کوئی برائی کرنے والا کسی کا برا نہیں کر سکتا، وہ اپنا برا کرے گا، اور کوئی بھلائی کرنے والا اس کی بھلائی سے کسی کو فائدہ پہنچنے والا نہیں، خود اپنے لیے کر رہا ہے۔ تو بھلائی کر کے کسی پہ احسان مت جتا، جس کے لیے کر رہا ہے وہ جانتا ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور تمہارا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ، قیامت کے علم کا اسی پر حوالہ ہے۔ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا، اور کوئی پھل اپنے غلاف سے باہر نہیں نکلتا۔ أَكْمَامِهَا مَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، اور نہ کسی مادہ کو پیٹ رہے اور نہ جنے مگر تمام کا تمام اس کے علم سے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّكَ، اور جس دن انہیں ندا فرمائے گا کہاں ہیں میرے شریک، کہاں ہیں وہ شریک جنہیں تم میرے شریک ٹھہراتے تھے۔ مَا مِنَّا مِن شہید، اب وہ کہیں گے ہم تجھ سے کہہ چکے، ہم میں کوئی گواہ نہیں، کہہ دیں گے ہم تو کہہ چکے، اب کیا کریں، پشیمان ہوں گے، مجبور ہوں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور گم گیا ان سے جسے پہلے پوچھتے تھے، اور سمجھ لیے انہیں کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں۔ اب نہیں وہاں سے کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں کہ بھاگ کے کہیں چلے جائیں۔ لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ، آدمی بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا، اور یعنی اس کے اگر ایک دکان ہے تو ایک اور ہو جا، اور ہوگی تو پھر چار، ایک فیکٹری تو اور ایک فیکٹری، یعنی مال کی حرص اس کے خیر کی تمنا پوری نہیں ہوتی، اور کرتا چلا جاتا ہے، اور جو حقیقی ہے اس کی طرف تو بہت کم لوگ جاتے ہیں، حقیقت کو تو کم مانگتے ہیں۔ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور کوئی برائی پہنچے تو نا امید، آس ٹوٹا ہوا ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ ناشکری ہے مسلمانوں، ٹینشن ناشکری ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرو اور اپنا عمل کرتے رہو، نیک عمل کرتے رہو، روزی بھی تلاش کرو، نیک عمل بھی کرو۔ اگر کوئی پریشانی آئے، کوئی الجھن آئے تو اللہ پر توکل کرو اور اندر سے اس کا شکریہ ادا کرو کہ اسی میں میرا بھلا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي، اور اگر ہم اسے کچھ اپنی رحمت کا مزہ دے دیں اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی، تو کہے گا یہ تو میری ہے۔ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي، میں نے یہ ترکیب لگائی، فلاں ڈاکٹر کو دکھایا، فلاں آدمی نے میری مدد کی، میں مقدمے میں پھنس گیا تو فلاں صاحب نے میری بڑی مدد کی، تو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میرے گمان میں قیامت نہیں ہوگی۔
پھر یہ کہتا میرا گمان نہیں کہتا کہ قیامت ہوگی۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اور اگر میں رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو ضرور میرے لیے اس کے پاس خوبی ہی ہے۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، تو ضرور ہم بتا دیں گے کافروں کو کہ جو انہوں نے کیا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ضرور انہیں گاڑا عذاب چکھائیں گے۔ تو غریب مسلمانوں سے کافر کہتے تھے کہ ہمیں اللہ نے یہاں مال و دولت دی ہے تو تم جیسے یہاں جوتیاں چٹکھاتے پھر رہے ہو وہاں بھی ایسے ہی پھرو گے، اللہ ہمیں وہاں بہت مال عطا کرے گا۔ پہلے تو کہتے ہیں قیامت آئے گی نہیں، اور اگر آ بھی گئی تو وہاں بھی ہم امیر ہوں گے، ہمیں بہت دولت اللہ عطا فرمائے گا، کیونکہ کوئی بات تو ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہاں دولت عطا کی ہے۔ لیکن اللہ نے فرما دیا انہیں اللہ گاڑا عذاب دے گا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے، اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے، پھر اللہ کے کرنے کو بھول جاتا ہے، زبان سے کہتا ہے لیکن دل کی حقیقت کو اللہ جانتا ہے۔ تو اے اہل ایمان، جو بات تم زبان سے کہو کہ اللہ نے اپنے فضل سے مجھ سے اپنا فریضہ ادا کروا لیا، اللہ نے اپنے فضل سے مجھے مال عطا کیا، اللہ نے اپنے فضل سے مجھے عزت بخشی، اللہ نے اپنے فضل سے مجھے مقام دیا، تو جو زبان سے کہہ رہے ہو دل بھی اس بات کو مانے۔ دل میں یہ بات نہ ہے کہ میں نے اپنی حکمت سے کیا ہے، اپنے علم سے کیا ہے، اپنے مال سے کیا ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہیں تو پھر وہ منہ پھیر لیتا ہے۔ منہ پھیرنا کیا ہے؟ وہ اللہ نے جو اسے نوازا ہے اسے سمجھتا میں نے خود کر لیا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو چوڑی دعا والا ہو جاتا ہے، اب کہتا ہے اللہ بچا لے، اب اللہ سے دعائیں مانگتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو اگر یہ قرآن اللہ کے پاس سے ہے پھر تم نے اس کا انکار کیا، اس کے منکر ہو گئے، تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو دور کی ضد میں پڑا ہے، گمراہ ہوا اور گمراہی میں بھی دور جا پڑا۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، ابھی ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیتیں دنیا بھر میں اور خود ان کے اندر، فی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر کھل جائیں گی کہ بے شک وہ حق ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم انہیں دکھائیں گے آفاق میں، آسمان میں اپنی نشانیاں، اور زمین میں اور خود ان کے اندر۔ آسمان میں دیکھو کیسا آسمان بنایا، اس پر غور کرو، کیسا چاند بنایا، سورج بنایا، ایسی گیلیکسی سائنس بتاتا ہے کہ ایسی گیلیکسی اللہ پاک نے بنائی ہیں کہ ایک گیلیکسی سے دوسری گیلیکسی تک پہنچنے میں بڑا لمبا وقت گزرے گا۔ اس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ ایک ستارہ نکلتا ہے، اللہ کا ایک اسٹار نکلتا ہے، اور وہ جو اسٹار نکلتا ہے اس کی روشنی ایک سیکنڈ میں 1,86,000 کلومیٹر جاتی ہے، اور وہ روشنی اس کے حساب سے سال بنایا جائے تو ایک سال میں وہ روشنی ایک گیلیکسی سے دوسری گیلیکسی تک پہنچتی ہے۔ ایک گیلیکسی میں اس نے 300 ارب سورج رکھے ہیں، 250 ارب ایسی گیلیکسی ہیں، 250 ارب، 1 ارب معمولی گنتی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کوئی کام نہ کرے، گننا شروع کرے تو 1 ارب کی گنتی 28-30 سال میں پوری کرے گا۔ تو آسمانی نشانیوں کو دیکھو، ذرا غور کرو،
اگر نہیں تیری سمجھ میں بات آتی زمینی نشانیوں کو دیکھ، ایک پیڑ کو دیکھ، پیڑ کا آخری پتے کو دیکھ، اسے اوپر سے توڑ کے لا، مسلے گا تو پانی نکلے گا، کس نے پہنچایا وہ پانی؟ زمین کو دیکھ، ایک ہی مالک کی زمین ہے، اس میں نیم کا پیڑ بھی کھڑا ہے، کیلے کا پیڑ بھی کھڑا ہے، جامن کا پیڑ بھی کھڑا، آم بھی ہے، چنا مٹر گیہوں بھی ہے، یہ پھل سب کے سب الگ الگ رنگ کے ہیں، الگ الگ ذائقے ہیں، یہ بنانے والا کون ہے؟ اس زمین کی نشانیوں کو دیکھ۔ اگر اس سے بھی بات سمجھ میں نہیں آتی تو اپنے اندر دیکھ، یہ تیری آنکھیں 24 گھنٹے میں 12,000 بار جھپکتی ہیں، اور کوئی دکھ تکلیف نہیں ہوتی، 10 بار اپنے ہاتھوں کو مسل کے دیکھ، آگ پھکنے لگے گی۔ یہ تیرا دل 24 گھنٹے میں 1,00,000 بار دھڑکتا ہے، ذرا غور کر، پھیپھڑے 23 یا 24,000 بار 7 بار پھینکتے ہیں، یا اندر اتنی بار اندر کھینچتے ہیں۔ اگر پھیپھڑوں میں کمزوری آ جاتی ہے، سانس میں تکلیف ہونے لگتی ہے، تو فرمایا ہم دکھائیں گے انہیں آفاق میں اپنی نشانیاں، اور زمین میں اور خود ان کے اندر، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ بے شک وہی حق ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں ہے؟ بے شک اللہ کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، سنو انہیں ضرور اپنے رب سے ملنے میں شک ہے۔ الا انہ بکل شیء محیط، سنو ہر چیز کو احاطے میں لیے ہوئے ہے، ہر شے اللہ کے علم میں ہے، ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ اب ہم نے اللہ کی توفیق سے سورہ حامیم السجدہ کو مکمل کیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔